الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل ہے کہ پہلے پارے کو، اس کے ایک بڑے حصے کو درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. 17-18 آیتیں پہلے پارے کے مکمل ہونے میں باقی ہے، اور یہ اہم ترین حصہ جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات عرض کی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی چنندہ اور سلیکٹڈ بندوں میں سے ایک ہیں. 1,24,000 انبیاء میں 313 انبیاء کو بڑا مقام حاصل ہے. ان 313 میں 5 انبیاء کو بڑا مقام حاصل ہے. وہ 5 نبی ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں ایک بڑا نام ہے حضرت ابراہیم کا. اللہ کا فضل ہے، حضرت سیدنا ابراہیم کی سیرت طیبہ مکمل بیان کی جا چکی. بہت سارے حضرات نے یہ بات رکھی کہ اسماعیل کی سیرت بھی بیان کی جاوے، تو حضرت سیدنا اسماعیل کی سیرت انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بیان ہوگی. اور مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ حضرت اسماعیل کی باقاعدہ سیرت بیان کی جاوے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بھی بیان کی جا چکی. آپ کو اس کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا. کچھ پہلو ہیں جو بیان کرنا باقی ہیں، تو انشاءاللہ میں آئندہ آیتوں میں عرض کر دوں گا. حضرت ابراہیم کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے بیت اللہ کی تعمیر، بلکہ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اگر شمار کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیت اللہ کی تاریخ، اس کے ضروری حصے اور بہت ساری بنیادی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی. گزشتہ ہفتے حجر اسود کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. حجر اسود کے فضائل، اس کا نقشہ اور اس پر پیش آنے والے حادثات اور مظالم کی داستان بھی عرض کی جا چکی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اچھا بھی لگا کہ بہت سارے ساتھیوں نے، بہت نہیں کچھ ساتھیوں نے اپنی غلط فہمی کو ختم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا حجر اسود کے اوپر ایک چاندی کا خول لگا ہوا ہے. کئی ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو اب تک یہ لگتا تھا کہ وہی حجر اسود ہے. تو ان سے عرض کر دوں کہ حجر اسود وہ نہیں ہے. حجر اسود تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. میں نے اس کے فوٹو بھی گروپ میں ڈال دیے تھے. 8 پتھر اس کے ٹکڑے ہو گئے تو 8 پتھر ہیں. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توپوں کے ذریعے بیت اللہ پر آگ کے گولے برسائے گئے. یہ پورا حادثہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں.
تو جس کے نتیجے میں حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے الگ ہو گیا۔ پہلے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے ایسا ہی لگا ہوا تھا جیسے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں دیوار، کوئی الگ سے کوئی نشان نہیں تھا، بالکل نارمل وہ دوسری اینٹوں کے ساتھ ایک پتھر کی شکل میں جڑا ہوا تھا۔ اس میں فرق اس طرح کیا جاتا تھا کہ بیت اللہ کے دوسرے جو پتھر ہیں وہ چوکور ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا سارے پتھر چوکور ہیں، لیکن حجر اسود کا جو پتھر تھا وہ گول انڈے کی شکل کا تھا۔ لوگ اسی سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ حجر اسود ہے اور سب کو پتا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ حادثہ پیش آیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے جو تعمیرات کے ماہر ہوں گے، کانٹریکٹر ہوں گے، ٹھیکیدار ہوں گے، ان سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا راستہ بتایا جائے کہ حجر اسود ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور کتنا ہی بڑا حادثہ ہو حجر اسود کو دھکا نہ لگے۔ تو اس زمانے کے ٹھیکیدار حضرات نے فرمایا کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو کسی اور دھات میں دفن کر کے پھر دیوار میں لگایا جائے، جیسے لائٹ لکڑی میں لگا ہوا دکھ رہا ہے آپ، یہ ایک خول میں پیک ہے اور پھر اس کو دیوار میں دبوچا گیا ہے، نصب کیا گیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک خول تیار کیا جس کی شکل ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، اور یہ خول اوپر کا ہے، اس کے اندر گلاس یعنی یہ جو پانی پینے کا گلاس ہوتا اس شکل کا ایک کور لگا ہوا ہے، اس کور میں گارا مٹی یا پتھروں کا چورا جو بھی ہے وہ ڈالا گیا، اس کے اندر پھر اوپر 7 حجر اسود کے پتھر، 8 حجر اسود کے پتھر لگائے گئے۔ اس زمانے میں 8 پتھر تھے، اس کو ایک ایک کر کے لگا دیا گیا، جیسے یہ پتھر ہمارے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ تو ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن نہیں تھی، انہوں نے اوپر سے ایسے اس کو دبوچ دیا اور اس چاندی کے ورق کے ساتھ، اس چاندی کے خول اور کور کے ساتھ انہوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ یہ جو اوپر چاندی کا نظر آ رہا ہے یہ تو سلور ہے، چاندی ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے۔ بڑے ساتھیوں نے غلط فہمی دور کی، بڑا اچھا لگا۔ آپ اگر حجر اسود کو غور سے دیکھیں گے، فوٹو میں بھی زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 5 الگ الگ پتھر ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ پھر اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ حجر اسود بہت محفوظ ہو گیا، لیکن چور تو چور ہوتا ہے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے، بڑی بے رحم مخلوق ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1100 ساڑھے 1100 سال کے بعد ڈاکوؤں کا اور دہشت گردوں کا ایک گروہ قرامطہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوا اور انہوں نے بہت قتل و غارت گری کی، 30,000 لوگوں کو قتل کیا، بلکہ وہ حج کا زمانہ تھا، 1300 حاجی طواف کر رہے تھے، سب کو پکڑ کے ذبح کرتے، کنویں میں بھرتے، زمزم کے کنویں میں، اور بہت بڑے لیول پر قربانی حاجیوں نے دی، شہر کے لوگوں نے دی، بہت مطلب غارت گری ہوئی بہت زیادہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی حجر اسود کی طرف بڑھا، وہ قرامطہ کے گروہ میں سے ہی تھا، اور اس نے حجر اسود پر کدال چلانی شروع کی، توڑتا رہا یہاں تک کہ وہ ان بنیادوں تک پہنچ گیا جہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا دفن کیا ہوا اور لگایا ہوا حجر اسود تھا، اور اس کو انہوں نے نوچا اور نوچ کر لے کر بھاگ گئے۔ 22 سال ان کے پاس رہا، وہ ساری تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور خلیفۃ المسلمین اس دور میں مستکفی باللہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے سخت فوجی کارروائی کی دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ حجر اسود واپس نہیں لوٹایا تو ہم بحرین پر حملہ کریں گے اور تم کو اور پورے بحرین والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اتنی بڑی دھمکی سن کر، بلکہ دھمکی نہیں تھی، ایکشن شروع بھی ہو گیا تھا، بغداد سے فوجیں نکل گئی، تو ان پر دہشت طاری ہوئی اور انہوں نے بہانے لگائے۔ پھر علماء نے اپنے انداز میں حجر اسود کے پتھر ان سے وصول کیے، آج حجر اسود کے پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو اس کا استلام کریں، اس کا بوسہ دیں، اور اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو حجر اسود کے قریب ہو کر اللہ سے
اس امت کی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنی نظر، اپنی منت اور اپنی گزارشات، اپنی دعائیں اللہ سے مانگیں، وہاں دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ میں ساری چیزیں فضائل کی روشنی میں مختلف احادیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کو چومنا، یہ زیادہ سے زیادہ مسنون ہے، اور وہاں جو بدتمیزی ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو سوڈانی بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ لمبے تڑنگے ہوتے ہیں اور اٹھا کر ہی پھینکتے ہیں، یعنی میرے جیسا ایک آدھ کینٹل کا آدمی تو شاید نہ اٹھایا جائے ان سے، لیکن آپ میں اگر کوئی کمزور ہو، تھرموکول کا پہلوان ہو، تو وہ اس کو اٹھا کر سیدھے پھینک دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو وہاں زبردستی، زور اور ضد کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حجر اسود کا استلام بھی کیا ہے۔ استلام مطلب فلائنگ کیس، ایسا کرنا، یا اپنے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو اس کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لینا، یہ استلام ہے، اور اس پر بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے، وہی وعدے ہیں جو بوسہ لینے کی شکل میں ہیں۔ تو زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ 2014 میں سعودی گورنمنٹ نے، شاہ عبداللہ نے یہ ضابطہ بنایا تھا، اب پتہ نہیں کیا حال ہے، کہ وہ روزانہ اشراق کے بعد سے لے کر 12-12:30 بجے تک، تقریباً ظہر تک، وہاں 12:30 بجے ظہر ہوتی، ظہر تک لائن لگتی تھی۔ اس میں کچھ عافیت تھی، لیکن وہاں کچھ ایسے حادثات ہو گئے خواتین کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہاں جو کھڑے ہوتی ہے پولیس، انہوں نے مشورہ دیا کہ لائن میں کھڑے کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ہی ختم کر دو، جس کے نصیب میں ہوگا وہ حجر اسود کو بوسہ دے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اب آگے آئیے، رکن یمانی، یہ حجر اسود کے مخالف سمت میں خانہ کعبہ کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے جو 2 حصے ہیں، یعنی 2 کونے ہیں، وہ تو حتیم میں تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب حجر اسود کا کونا اور اس کے مخالف والا، یعنی یہاں اگر حجر اسود لگا ہوا ہے تو اس طرف جو کونا ہے، نوک بنی ہوئی ہے دیوار کی، اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور وہاں غلاف کعبہ کٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری دیواروں میں آپ نے دیکھا ہوا غلاف کعبہ بالکل سیدھا لگا ہوا ہے، لیکن رکن یمانی جہاں ہے وہاں پر غلاف کعبہ کاٹا ہوا ہے گول۔ اس کے بارے میں ہے کہ رکن یمانی خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ ایک وجہ، اس کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں کہ قریش کے دور میں یا اس سے پہلے کبھی خانہ کعبہ میں اس حصے میں کوئی نقص اور کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو مکے کے لوگوں نے اس کو درست کرنا چاہا، لیکن کوئی مناسب آدمی نہیں ملا، تو یمن سے ایک قافلہ آیا، حج کا یا عمرے کا رہا ہوگا، تو وہ قافلہ جب آیا تو مکے والوں نے اس قافلے میں پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بلڈنگ کا کام کرنا جانتا ہو، تعمیرات کا؟ تو اس میں ایک آدمی تھا ابی بن سالم، وہ آدمی کہنے لگا میں سب جانتا ہوں، وہ ماہر تھا۔ تو مکے والوں نے اس سے کہا یہ حصہ آپ بنا دیں اچھے سے، یہ تھوڑا ٹوٹ گیا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے وہ پورا حصہ تعمیر کیا۔ چونکہ وہ آدمی یمن کا رہنے والا تھا، اس لیے اس حصے کو یمانی کہا جانے لگا، رکن یمانی۔ بعض لوگوں نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یمن کے اور یمان کے معنی آتے ہیں بابرکت، بابرکت، چونکہ وہ حصے میں اللہ نے کچھ خاص قسم کی برکتیں رکھی ہوئی ہے، میں آگے بیان ہی کروں گا، اس لیے اس کو رکن یمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا فضائل ہیں اور وہاں کیا کرنا چاہیے، مختلف احادیث کی اور فقہ کی کتابوں کی روشنی میں ساری چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا جب بھی طواف کرتے
تو آپ اس جگہ استلام کیے بغیر آگے نہ بڑھتے، یعنی ایسا کرتے، رکن یمانی کا استلام آپ ضرور فرماتے، اور طواف کے بعد آپ اس حصے کا بوسہ بھی لیتے، اس کو ایسا اپنے ہاتھوں سے رگڑ بھی لگاتے، یعنی ایسا ایسا۔ تو صحابہ نے شروع میں دیکھا، پھر پوچھنے کی ہمت کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس جگہ سے جب بھی گزرتے ہیں تو اس کا استلام بھی فرماتے ہیں اور یہاں اپنے ہاتھوں کو رگڑتے بھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی یہاں سے گزرا اور میں جب بھی اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں جبرائیل اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ میں جبرائیل سے مصافحہ کر کے آگے بڑھوں، میری امت کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو اس سے مصافحہ کر لوں، تو میں ایسا رگڑ لگاتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ نے بھی یہ طریقہ اپنایا اور اب تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے تو ابن ماجہ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر قریش مکہ کے دور تک جو خانہ کعبہ تھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ خانہ کعبہ کے 4 رکن تھے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن حجر اسود۔ قریش مکہ نے حتیم کی طرف کے 2 رکن ختم کر دیے اور وہاں گول دائرہ بنا دیا۔ ارے بھی بات سمجھ رہے، وہ ختم ہو گئے، ورنہ حضرت ابراہیم سے لے کر قریش کے دور تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے 4 رکن تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک ان 4 رکنوں کو دیکھا ہے، لیکن قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی جب نئی تعمیر کھڑا کی اور حلال مال کی جب شرط لگائی تو وہ کم پڑ گیا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 رکن ختم کر دیے اور اب امت 2 رکنوں سے محروم ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظام بن جائے اور امت کا اس پر اتفاق ہو جائے۔ اصل میں ہم جھگڑتے بہت ہیں، کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرنے اٹھ جائے تو 10 لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری اچھائیاں نہیں ہو رہی۔ ورنہ اگر آج امت کے سارے طبقات متفق ہو جائیں اور کہیں کہ جی خانہ کعبہ کو ابراہیم کی نقشے کے مطابق اور اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق تعمیر کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مجال ہے کوئی اٹھے تو صحیح، 10 لوگ اٹھ جائیں گے، ایسا ویسا کس سے پوچھا، کیوں پوچھا؟ وہ بیچاری سعودی گورنمنٹ کچھ کام کرتی ہے تو 50 لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں گزشتہ ہفتے روا روی میں آپ کو یہ بات کہنا بھول گیا تھا کہ انڈیا سے جب خانہ کعبہ کی غلاف کی بناوٹ کے لیے مزدوروں کو لے جایا گیا، میں نے وہ ساری تفصیل بتائی بھی تھی، تو یو پی کے کئی اردو اخبارات نے یہ بات دی کہ سعودی گورنمنٹ ہندوستان کے لوگوں کو وہابی بنانے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے سعودی عرب بلا رہی ہے۔ یہ تو حال ہے۔ وہ بیچارے مزدور غریب، ان کا نصیب کھل گیا، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بنانے کے لیے انڈیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارے پورے ملک کے لیے فخر کی بات تھی۔ اب جب ان کو لے جایا گیا تو یہاں اخبارات میں یہ چیز چھپی کہ دیکھو جی انڈیا کے لوگوں کو وہابی بنانے کے لیے اب ان کو پوری دنیا میں کوئی مزدور ملے ہی نہیں، یہ ایک سازش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے، اس وجہ سے امت بہت سارے خیر سے محروم ہے۔ کوئی آدمی کر کے تو دیکھے، دیکھ لو، پھر کرے گا کوئی نہیں، لیکن کوئی کرنے والا اڑ گیا نا، پھر دیکھ لو آپ، ٹانگ کھینچیں گے نہیں، ٹانگ کاٹ کے ہی رکھ دیں گے۔ وہ ٹانگ کھینچنے والا محاورہ تو اب بہت نازک ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب فیشن نیا بن گیا ہے ٹانگ کاٹنے کا۔ کیا فیشن بن گیا؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو قریش مکہ نے 2 رکن ختم کر دیے اور 2 رکن باقی رہ گئے، حجر اسود کا اور رکن یمانی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ بڑا غم فرماتے تھے کہ کاش مکے کے لوگوں کو سمجھ ہوتی، یہاں کے لوگوں کے مزاج میں نرمی ہوتی تو میں ان 2 رکنوں کو بھی ابراہیم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر کر دیتا، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہوا تو وہ پولیٹک کا شکار ہو گیا، اس کو بھی پھر توڑ کے انہوں نے گرا دیا، اور وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے جو قریش مکہ نے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود یعنی اب جو 2 رکن باقی ہیں یہ اصل میں جنت کے 2 دروازے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے 2 دروازے۔ اور آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہاں 70 انبیاء علیہم السلام کی مزاریں ہیں، دفن ہیں وہاں 70 نبی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کا جو بھی آدمی یہ دعا یہاں کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے بڑی، آپ کو بھی یاد ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے ساتھ پھر پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ سب کو یاد ہے، شروع کی دعا شاید یاد نہ ہو، یاد کر لو، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے ساتھ پھر وہ ملا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا جو بھی آدمی یہاں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگے گا، وہ فرشتہ اس کی دعا کو لکھے گا، اس پر اجر بھی لکھے گا اور اس پر آمین بھی کہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ عمل کرنے کی کوشش کریں جب بھی موقع ملے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب رکن یمانی کے ساتھ آئیے اب میزاب رحمت پر۔ میزاب تو آپ جانتے ہوں گے، میزاب حتیم تو دیکھا ہے، آگے اس پر بھی گزارشات ہیں۔ حتیم کے اندر خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے وہاں بارش کا پانی گرنے کے لیے پرنالا لگایا ہوا ہے، دیکھا ہی نا، موبائل پر بھی نظر آ جائے گا، فوٹو بھی ہیں اس کے۔ یہ چیز بھی حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ قریش مکہ نے اپنے دور میں لگائی ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا اس پر چھت ہی نہیں تھی، وہ بغیر چھت کا تھا، میں عرض کر چکا ہوں۔ قریش مکہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر چھت لگائی، جب چھت لگائی تو اس پر پانی جمع ہونے لگا بارش کا، اور پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پانی رکھا جاتا تو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بوجھ بڑھ جاتا اور مسائل کھڑے ہو جاتے۔ تو انہوں نے بعد میں لکڑی کا ایک میزاب کہتے ہیں پر نالے کو، یہ اصل میں عجمی لفظ ہے میز آب کا، یعنی پانی کے گزرنے کی جگہ۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے وہ پرنالا لگایا، پہلے وہ لکڑی کا پرنالا تھا، اور بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر، اور اب ہمارے اس زمانے میں وہ سونے کا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ لکڑی کا تھا لیکن اس پر سونے کا کور چڑھا ہوا تھا۔ پھر سلطان عبد الحمید الثانی کا دور آیا تو انہوں نے اپنے دور میں اس میزاب کو اٹھا کر نکال دیا، وہ ابھی بھی مکہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس میزاب کو نکال دیا اور وہاں 100% سونے کا میزاب لگایا، اور اگر آپ میزاب کی فوٹو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میزاب کے کناروں پر لوہے کی کیلیں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف سے۔ وہ اس لیے کہ وہاں پہلے پرندے بیٹھ جاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے پرندے بیٹھتے ہیں تو کچھ شرارت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں باریک باریک کیلیں ایسی لگا دی کہ اب پرندوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200-250 سال سے وہی میزاب چلا آ رہا ہے، صرف وہ کیلیں تبدیل کی جاتی ہے، چونکہ وہ کیلیں گھس جاتی ہے، اس کی نوکیں ختم ہو جاتی ہے تو وہ ڈبل سے وہاں نئی کیلیں لگوا دیتے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ جب میزاب کی یہ کیلیں تبدیل ہوتی ہیں تو لوگ افواہ اڑاتے ہیں دیکھو جی میزاب بدل دیا، وہ میزاب کبھی نہیں بدلتے، صرف اس پر لگی ہوئی باریک باریک کیلیں بدلتے ہیں۔ اس کے فضائل میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم اس جگہ نماز پڑھو جہاں نیک لوگ نماز پڑھ کر گئے۔ کیا فرماتے تھے؟ اس جگہ نماز پڑھو جہاں نیک لوگ نماز پڑھ کر گئے، ایسا کہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس جملے کا مطلب کیا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں نیک لوگ نماز پڑھ کے گئے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ یہ میزاب کے نیچے کی جگہ ہے، بالکل جہاں میزاب ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء نے، تمام صالحین نے اور تمام نیک لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا وہاں اگر موقع ملے، اور موقع مل جاتا ہے، آدھی رات کے بعد اگر آپ حرم شریف میں جائیں رمضان کے علاوہ کے موسم میں، رمضان میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، رمضان میں تو وہاں استنجا خانے میں نمبر لگ جائے بڑی غنیمت ہے۔ رمضان کے علاوہ میں آدھی رات کے بعد اگر آپ حرم میں جائیں تو آپ کو انشاءاللہ میزاب کے نیچے حتیم میں کہیں بھی آرام سے جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ بعض علماء نے ایک وہاں عمل لکھا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو
تو میزاب کے نیچے بیٹھ کر سورہ مزمل 40 دفعہ پڑھے. 29ویں پارے میں ہے سورہ مزمل، 1.5-2 صفحے کی صورت ہے. ایک مرتبہ اگر کتنی بھی آہستہ آدمی نے پڑھا تو ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے 3 منٹ لگیں گے. ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے 40 مرتبہ پڑھنے کے لیے 1.5-2 گھنٹہ لگے گا. اور آدھی رات کو اٹھ کر وہاں اگر آپ گئے تو آرام سے آپ پڑھ سکیں گے. 40 دفعہ سورہ مزمل پڑھے میزاب کے نیچے بیٹھ کر، اور پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے. انشاءاللہ آپ کی ضرورت اور آپ کی اللہ سے جو تمنا ہے، جو دعا ہے، جو ضرورت ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو پوری فرمائیں گے. ایک قیمتی عمل یہاں لوگوں نے لکھا ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میزاب کے نیچے آدمی کی ضرور دعا قبول ہوتی ہے، مغفرت بھی ہوتی ہے. اور میزاب کے سلسلے میں ایک بڑی فضیلت یہ بھی منقول ہے کہ میزاب ایسی جگہ ہے جہاں بن مانگے بھی مل جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کچھ نہیں مانگتا، گناہ کی حالت میں ہے، گناہ گار ہے، بڑا اللہ کا نافرمان ہے، وہ وہاں چلا جائے تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، اگست کی بارش میں آدمی اگر اپنے اوپر لوہے کا کور بھی چڑھا دینا تو بھی وہ بارش کے پانی سے محفوظ نہیں رہے گا، بھیگے گا ہی. اگست میں ایسی بارش ہوتی ہے. تو یہی حال ہے میزاب کا. اس کا نام ہی رکھا گیا ہے میزاب رحمت. جو وہاں جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی نوازشات اس پر پڑ جائیں گی. اور ابھی ماشاءاللہ حرمین شریفین میں بارش کا موسم ہے، اگر ابھی کسی کو جانا نصیب ہو جائے تو وہاں میزاب کے نیچے جو بارش کا پانی گرتا ہے اس کو جمع کر کے لائے. اس کو آب شفا بھی کہا گیا ہے. میزاب کے نیچے جو پانی گرتا ہے اس کو آب شفا بھی کہا گیا ہے. بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہو کر غسل بھی لے لیتے ہیں چونکہ بڑی تیزی سے پانی گرتا ہے. اگر یہ موقع بھی نصیب ہوتا ہے تو زہے نصیب آپ کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب آئیے، خانہ کعبہ کا ایک بڑا حصہ ہے شاذ روان. یہ بھی ایک بڑا قیمتی مقام ہے. دیکھیے یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر کی، اب پیچھے والوں کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، یہ ممبر کی جگہ کو ٹکانے کے واسطے اس کے سامنے یہ ماتھا بنایا گیا ہے. اس کو بھی دیکھ لو آپ. یہ جو ہے، یہ ویسے میں فوٹو بھیج دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کی دیواروں کے چاروں طرف ایسا ماتھا بنا ہوا ہے. کھڑی کی کھڑی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں اردو میں اس کو پشتا کہتے ہیں، فارسی میں بھی پشتا ہی کہتے ہیں. اب آپ راجستھانی ہو، یو پی کے، بہار کے لوگ ہو تو آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم. اردو میں اس کو پشتا کہتے ہیں. یعنی دیوار کے سامنے وہ جگہ اور وہ تعمیر کا حصہ جس کی وجہ سے دیوار میں مضبوطی پیدا ہو جائے. کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، ہندی میں بولیے کوئی ایک آدمی. ہاں جی، فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن کہیں جی، بارڈر. ہاں، یہ ممبر دیکھ لو نا، جیسے یہ ممبر کی دیوار ہے اور اس کو ٹکانے کے لیے سامنے ماتھا بنایا ہوا ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے طرف چاروں سمت میں سوائے دروازے کے نیچے وہ نہیں ہے، جو باب کعبہ ہے اس کے نیچے وہ نہیں ہے. چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً 1.5 یا 1 گز کا، یعنی اتنا بڑا یا اتنا بڑا. اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ آگے لے لیا ہے. اس کو کہتے ہیں شاذ روان. بعض کتابوں میں شاذ روان، شین الف دال را واو نون، شاذ روان. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاذ روان اصل میں خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، اور بعض کتابوں میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی جو عمارت کھڑی کی تھی اور جو دیواریں بنائی تھی وہ تقریباً اتنی چوڑی تھی دیواریں، لیکن مکے والوں نے اتنی چوڑائی میں سے اتنی کو ختم کر دیا، اتنی کو باقی رکھا. اب یہ جو اتنی ختم ہوئی تھی یہاں انہوں نے شاذ روان بنا دیا. یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی، چہار دیواری.
سہر دیواری وہ بنا ہوا ہے، تو اردو میں اس کو پشتہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک اور لفظ بتایا چہار دیواری. وہ دیوار کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. وہ دیوار چونکہ پلر والی نہیں ہے، کالم والی نہیں ہے اور بیم بھی نہیں ہے، تو اس کے سہارے کے لیے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ ختم کرو، لیکن لوگوں نے کہا کہ بہت بارش کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیوار پر لوڈ آتا ہے، اس لیے آپ اس کو باقی رکھیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اس کو باقی رکھا جائے. اور اب اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی کے اوپر پیتل کے کڑے لگے ہوئے ہیں اور اس میں خانہ کعبہ کا غلاف کا رسہ چھوڑ کر باندھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو اب دیکھ لینا، میں جمعے کے بعد اس کا فوٹو آپ کو بھیج دوں گا. اس میں کل 48 کڑے لگے ہوئے ہیں، میں نے بھی گنا تھا جب گیا تھا، تو اب شاید کم یا زیادہ ہو گئے ہوں. 48 50 میں 2 کم کڑے لگے ہوئے ہیں. اور جب بھی غلاف کعبہ کھولا جاتا ہے یا اوپر چڑھایا جاتا ہے تو رسوں کو وہیں سے کھولا جاتا ہے، اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے، اس میں سے پورا کر اور غلاف کعبہ کو اس پر باندھا جاتا ہے. اس کے بڑے فضائل. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ شاذ روان میں آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری سمت میں 8 براؤن کلر کے پتھر ہیں، ٹائل جیسے براؤن کلر کے ٹائل، 8 یا 7 ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کام عملی طور پر دکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشریف لاتے وہاں آتے. وہ ایک ملاقات کی جگہ تھی. نماز فرض ہوئی، ایک مثال میں آپ سے عرض کروں، نماز فرض ہوئی تو نماز فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ نماز پڑھیں کیسا. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. 4 رکعت کا کیا مطلب ہے، 2 رکعت کا کیا مطلب ہے، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، پھر وضو کس طرح کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگرچہ کہ آپ اپنے انداز میں کام کر رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ نے حضرت سیدنا جبرائیل امین سب کہہ دو علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو نماز کا طریقہ کر کے بتاؤ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دوسرے یا تیسرے دن تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے فرمایا میں آپ کو سب کر کے بتاتا ہوں، آپ دیکھو اور آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ وہاں بیٹھ گئے اور یاد رکھو اللہ سعودی گورنمنٹ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ابھی جہاں امام حرم کھڑا ہوتا ہے فرض نمازوں میں، اب وہ بیریئر ہٹ گئے ہیں، تو فرض نمازوں میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کا سسٹم لگا ہوا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جبرائیل کو ایسے دیکھا، دیکھتے رہے ہر نماز کے وقت. مکے والے کہتے تھے اس کو کیا ہو گیا ہے، کسی نے بڑا خطرناک جادو کر دیا ہے، بے وقوف اس طرح کہا کرتے تھے نعوذ باللہ. یہ بغیر کچھ کہے بغیر کچھ سوچے یہاں ٹکٹکی باندھ کر ایسا مسلسل دیکھتا رہتا ہے، اس کو کیا ہو گیا. ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہاں بیٹھ کر آپ نے وضو کیا. جبرائیل امین نے وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے ظہر کی نماز بتائی، فجر کی نہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے بتائی کہ اس طرح آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے. پھر آپ چلے گئے، پھر عصر کے وقت آئے، پھر عصر کی نماز پڑھ کے بتائی، پھر چلے گئے، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، اور پھر دوسرے دن فجر میں آئے. یہ سلسلہ 2 دن چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں سارا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح نماز ادا کرنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے مصلی جبریل. 8 براؤن اچھا سعودی حکومت سے پہلے وہاں ایک گڈھا تھا. سعودی حکومت نے یہ نظام بنایا کہ اس گڈھے کو ختم کر دیا اور وہاں 8 براؤن پتھر لگا دیے. میں اس کا بھی فوٹو آپ کو بھیج دوں گا، مل جائے گا آپ. لیکن آپ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے اس لیے آپ کو پتا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہ 8 براؤن پتھر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں شاذ روان کے اندر ہی. بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. یہ سب غلط ہے، کتابوں میں اس کا ثبوت نہیں لکھا ہوا ہے. وہاں دعا البتہ کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو وہاں اپنی ایڑیوں کو رکھنا چاہیے.
کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں آئے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ عملاً کر کے بتایا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے، اب یہ تو سب کا ہی مرض ہے، جن لوگوں کو فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں فجر کی نماز پڑھنے میں بڑا کوتا ہوں، آپ مجھے فجر کی نماز کا پابند بنا دیجئے. وہاں یہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا آسان فرما دیں گے. لیکن اب تو آپ ایسا کہیں گے نہیں بابا وہاں کبھی دعا نہیں کرنا، پھر نیند ہی حرام ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنائے. اس کو مصلی جبریل کہا جاتا ہے. اب آئیے حتیم کعبہ، کعبے کا جو حتیم ہے 2-3 منٹ میں اس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر لوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں میں بتا بھی چکا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کی دوسری سمت میں ایسا گول دائرہ قوسین کی شکل میں بنا ہوا ہے، قوس کی، تیر کی شکل میں، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جو ادھوری رہ گئی. حتمہ کے معنی آتے ہیں کچل دینا، رون دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو حتیم اسی سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں ایسی شے، ایسی چیز جو ادھوری رہ جائے. میں ساری باتیں عرض کر چکا ہوں کہ کفار مکہ نے جب بیت اللہ نئی سرے سے تعمیر کیا تو وہ حصہ حلال مال کی کمی کی وجہ سے باقی رہ گیا. اب حتیم کے سلسلے میں مسلم شریف میں الگ الگ روایتیں ہیں کہ حتیم کی اصل مقدار اور اصل سائز کتنی ہے. ایک ہے 5 ذراع، ایک روایت ہے 6 ذراع کی، اور ایک روایت ہے 7 ذراع کی. 1 ذراع اتنا بڑا ہوتا ہے، تو 5 ذراع، 6 ذراع یا 7 ذراع. ابھی جو حتیم بنایا ہوا ہے یہ 10-12 سال پہلے حتیم میں جو تبدیلیاں لائی گئی، یہ 7 ذراع کا حتیم بنا ہوا ہے. یعنی انہوں نے زیادہ سے زیادہ مقدار کو پکڑ کر حتیم میں شامل کیا ہوا ہے. یہ بڑا مقدس مقام ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو بڑا سخت گرمی کا موسم تھا. گرمی کی شدت کی وجہ سے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کی حالت خراب ہو گئی. رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، 1-2 بے سایہ درخت تھے وہاں. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میری بیوی اور بچہ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ایک کام کریں، اس جگہ کھجور کی شاخ کا ایک چھپر بنا لے. تو دونوں ماں بیٹے نے رات کے وقت اٹھ کر کھجور کے چھپر تلاش کیے اور وہاں جو ہے تو ایک چھپر، ایک گھر جھونپڑی تعمیر کی. کہا یہ جاتا ہے کہ حتیم کی جو جگہ ہے اس جگہ پر حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی جھونپڑی تھی. وہ دونوں حضرات وہاں رہا کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دن بھر کام کرتے، شام پر براق میں، شام کے وقت براق پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے. یہ ان کی ترتیب تھی. بعد میں جب خانہ کعبہ پورا تعمیر ہو گیا تو وہ جھونپڑی ختم ہو گئی، اس جگہ پر تبدیلی آ گئی اور خانہ کعبہ میں وہ حصہ شامل ہو گیا. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، لیکن مردوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کے اندر لے گئے اور فرمایا یہ حصہ بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے. یہ تو تیری قوم نے، یعنی قریش مکہ نے، یہ تو تیری قوم نے اس کو خانہ کعبہ سے الگ کر دیا، ورنہ یہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا ہی ہے. اور حتیم کے سلسلے میں ایک ترتیب یہ ہے کہ جب اندر جانے کا موقع نصیب ہو، اور نصیب ہو جاتا ہے، بڑا آسان ہے، جب موقع نصیب ہو تو اندر جائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں. یہ مسنون ہے، یہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں روایت مل جاتی ہے. آپ دونوں رکعتوں میں یہ نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ حتیم کے دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل اعلان کر رہا ہے کہ اس جگہ آ کر 2 رکعت جو بھی نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. اعلان کر رہا ہے مسلسل. تو اگر موقع ملے تو پڑھنا چاہیے. ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، وہ یہ ہے کہ حتیم کے اندر پہلے 2 سبز پتھر لگے ہوئے تھے، ٹائل لگے ہوئے تھے.
ان پتھروں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پتھر حضرت سیدنا اسماعیل کی قبر اطہر کی نشانی ہے، یعنی اس کے نیچے ان کی نشانی. ایسا نہیں ہے. اب تو سعودی حکومت نے شاہ خالد کی، ملک خالد کے دور میں ان پتھروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور وہاں اب سادی ٹائل لگا دیے. پہلے زمانے کے فوٹو اگر آپ دیکھیں گے شاہ خالد کے زمانے تک کے بھی، تو وہاں گرین کلر کے 2 سنگ مرمر کے بڑے قیمتی اور نفیس پتھر لگے ہوئے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں حضرت اسماعیل کا مزار ہے. پھر وہاں لوگ چومنا چاٹنا اور وہاں دعائیں منتیں مانگنا شروع ہو گیا. تو علماء نے حالانکہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی بات روایتوں میں نہیں ملتی کہ یہاں حضرت اسماعیل کی مزار ہے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں. تو شاہ خالد نے فیصلہ کیا کہ ان پتھروں کو اکھاڑ دیا جائے، اکھاڑ کر اس کو الگ کر کے رکھ دیا گیا. ایسی کوئی بات حتیم کے سلسلے میں مشہور نہیں ہے. اتنا ضروری ہے کہ حتیم خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی تمام چیزوں کو بیان کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت کو پیدا فرمائے. اب آئیے آیت کے اگلے حصے کی طرف. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی تم اپنے نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم پر بناؤ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ حجر اسود کی بالکل ایک دم سیدھ میں ایک مینار یا ایک گنبد جیسا نصب کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. اس کے اوپر سونے کا خول ہے اور جو گلاس ہے وہ کرسٹل کا بلٹ پروف ہے. اس کے اندر 2 پتھر ہیں. وہ ایک ہی پتھر ہے، 2 نظر آتے ہیں. ایک بڑا پتھر ہے، اس کی سائز تقریباً اتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنا ہمارا یہ ٹیبل ہے بس اتنی ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے کسی انسان کے 2 پیر ہوتے ہیں. وہ پتھر ہی مقام ابراہیم کہلاتا ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس وقت پوری دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگاروں میں سے ایک وہ بھی چیز ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مقام ابراہیم تو وہ ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے لگا ہوا ہے. ایک مقام ابراہیم مسجد اقصی میں بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اور وہ منسوب ہے، ہمارے بھی بعض علماء نے تائید لکھ دی ہے، لیکن اس کا ثبوت اتنا قوی نہیں ہے. خانہ کعبہ کے سامنے جو خانہ کعبہ کے سامنے جو مینار لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو پتھر لگا ہوا ہے یہ وہی ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کیا ہوا تھا. اس کی بڑی عظمت ہے اور یہ بڑا معجزاتی اور کراماتی پتھر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کا اتنا حصہ ہو گیا تھا، یعنی ان کے سر سے اوپر، تو اب تعمیر کرنے میں پتھر رکھنے میں تکلیف ہونے لگی. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا کوئی پتھر لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ جس پر کھڑے ہو کر میں خانہ کعبہ کی دیوار کو اور اونچا کر سکوں، جیسے ہم نہیں گھر میں اسٹول وغیرہ مانگتے. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جھوپڑی میں سے ایک پتھر اٹھا کر لایا. وہ پتھر رکھا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہوئے، دیوار بنانی شروع کی. وہ اونچا ہوا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ہوا میں لے کر کھڑا ہو گیا. اور پھر جدھر ابراہیم جاتے وہ وہاں لے کر ان کو فضا میں گھومتا. اللہ نے اس میں کرامت اور یہ معجزہ رکھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پیر رکھ کر اپنے سر دھوئے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے، 1-2 منٹ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلی بہو کی طلاق ہو گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیوی بڑی ناشکری تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. پھر دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو نئی خاتون تھی. پوچھا آپ کون ہو؟ تو کہنے لگے اس گھر کے مالک کی بیوی ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے جو بال تھے ان پر بڑی دھول اور مٹی لگی ہوئی تھی، اٹے ہوئے تھے. چونکہ تیز رفتار سواری پر ریگستان کا سفر کر کے آ رہے تھے تو بالوں پر بہت زیادہ دھول اور مٹی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہو جن کا نام عمارہ کتابوں میں آتا ہے ان سے کہا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام ان سے کہنا، میں روانہ ہو رہا ہوں. تو وہ بیوی چونکہ بڑی فرما بردار تھی، وہ کہنے لگی بابا جی میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بدن پر جو اتنی دھول ہے، اتنی مٹی ہے،
آپ اس کو ذرا صاف کر لیں، میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں مجھے اس وقت حکم یہ ہے کہ میں اپنی سواری سے نیچے نہ اتروں۔ تو بہو کہنے لگی میں ایک پتھر لاتی ہوں، آپ اس پر پیر رکھیں، اپنے سر کو جھکائیں، میں اس طرف کا سر دھو دوں گی، پھر اس طرف پیر رکھیں اسی پتھر پر اور میں اس طرف کے سر کو دھو دوں گی۔ تو وہ بڑا پتھر جو آج حتیم میں لگا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم میں لگا ہوا ہے، اس کو لایا اور اس طرف رکھا، ادھر کا سر دھویا، اس طرف رکھا، ادھر کا سر دھویا۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 2 پتھر تھے، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری لکھنے والے ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں حنفی مسلک کے، ایک ثناء اللہ ایک الگ ہیں امرتسری، ایک ثناء اللہ پانی پتی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غور سے سننا، بڑی قیمتی بات ہے، کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کا اس امت کے پاس محفوظ رہ جانا، اتنے بڑے بڑے دشمنوں کے ہونے کے باوجود، کیسے کیسے اسلام کے دشمن ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، کیا 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 کیا، کون اسلام کا دشمن نہیں ہے اور کس نے نہیں چاہا کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے، اتنے بڑے بڑے دشمن ہونے کے باوجود ہزاروں سال گزرنے کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ نشانی ہونے کی، یہ نشانی موجود ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک حق مذہب ہے اور خانہ کعبہ ساری انسانیت کا قبلہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ جب مقام ابراہیم کا ذکر کیا نا تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہے مقام ابراہیم کا خانہ کعبہ کے سامنے ہونا، اس کے بڑے معجزات ہیں اور اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مقام ابراہیم پر سے گزرتے، اس زمانے میں مقام ابراہیم کھلا رہتا تھا، اوپن رہتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے زمزم کا پانی لاؤ، زمزم کا پانی لایا جاتا، آپ اس پتھر میں جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اس جگہ زمزم کا پانی ڈالتے اور اس پتھر کو اٹھا کر اسی سے پانی پیتے۔ اگر آپ کو نصیب ہو جائے، کھلتا ہے، وہ موقع ملتا ہے، سعودی گورنمنٹ موقع دیتی ہے سال میں 3-4 دفعہ، یہ کبھی کبھار کوئی صفائی کرنا ہو یا کبھی کوئی بادش آیا ہوا ہو تو کھلتا ہے اور اس میں زمزم کا پانی چھوڑا جاتا ہے، وہاں جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ پیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، مجھے تو کبھی ملا نہیں لیکن موقع آتے ہیں ایسے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا مجاہد جو تفسیر کے ایک بہت بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، جب خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا تو اللہ نے حکم فرمایا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اب اذان دو، جیسے ہم نماز کے لیے اذان دیتے ہیں ایسے اللہ نے ابراہیم سے کہا اب حج کے لیے اذان دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، تم اذان دو گے تو پوری کائنات خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے آئے گی، کچھ لوگ پیدل آئیں گے، شہاب بھائی جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ پیدل جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور اس نام پر جو ڈھونگ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہاب بھائی ماشاءاللہ مخلص آدمی ہیں، بہت سارے لوگ یوٹیوبرز ہمارے مفکرین ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، دیکھو کسی کے بارے میں اگر اچھا نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کر لو۔ کل بھی مجھے کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے کچھ لوگ یاتوک رجالا پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر کچھ لوگ ہوائی جہازوں پر سوار ہو کے آئیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ شہاب بھی ماشاءاللہ بڑے مالدار آدمی ہیں، چاہتے ہیں تو پرائیویٹ جیٹ سے جا سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی نظر ہے، وہ جا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کو خاموشی کے ساتھ برداشت کریں۔ 8000 کلومیٹر سفر اور میرا خیال ہے 1000-1500 تو طے بھی کر لیا ہے وہ، اللہ آسان فرمائے اور پوری امت کی مغفرت کے لیے ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیں، تو ابراہیم علیہ السلام اونچی جگہ کی تلاش میں نکلے، جبل ابو قبیس پر گئے جو اس زمانے میں مکے کا سب سے اونچا پہاڑ تھا، آپ کو لگا نہیں یہ پہاڑ بھی میری آواز پہنچانے کے لیے ناکافی ہوگا، اسماعیل سے کہا بیٹا کوئی اونچی جگہ تلاش کرو، حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان یہ پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر اذان دیں، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، اس پتھر نے آپ کو اتنا اونچا لیا کہ جبل ابو قبیس آپ کو چونٹی جتنا نظر آیا،
پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر اذان دی، حج کے لیے اذان. کہتے ہیں اس اذان پر جس نے لبیک کہا اللہ اس کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. میری تو دعا ہے کہ اللہ ہم کو مکے میں ہی بسا دے. کہو یار آمین کہو. مسجد انصار کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. بیریئر کھلوا دیے نا آپ نے آمین کہہ کر. اب میں یہاں دعا بہت سوچ سمجھ کر کرواتا ہوں. پہلے میں کہا کرتا تھا کہ 2 شادیاں کرو، اللہ ہم سب کی 2 شادیاں کروا دے. اب نہیں کہوں گا. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح کے جو مجمع ہوتے ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، اللہ اس میں بڑی دعائیں قبول فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے دینی مجالس کا یہ حال ہے کہ اس میں کی جانے والی دعا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کی برابر ہے قبولیت کے اعتبار سے. تو حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کو اس کی جگہ سے تبدیل کیا. پہلے مقام ابراہیم بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے نیچے لگا ہوا تھا. پہلے مقام ابراہیم کی اصل جگہ وہ ہے. ایک طوفان آیا، اس طوفان کا نام ہے نحشل. اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس طوفان میں نحشل نام کی ایک بچی ڈوب کر مر گئی. تو مکے والوں نے اس طوفان کا نام ہی نحشل رکھ دیا. اس طوفان میں مقام ابراہیم بیت اللہ سے اکھڑ کر نیچے بہ گیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا اگر ہوتا رہا تو یہ پتھر ضائع ہو جائے گا، اور یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کو آج وہاں لگایا جہاں حضرت ابراہیم کی جھونپڑی تھی. جس جگہ آج مقام ابراہیم لگا ہوا ہے اس جگہ حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے جب بھی مکے میں آتے تھے. وہاں انہوں نے اس کو لگایا، نصب کیا، اور اب تو ماشاءاللہ مقام ابراہیم اتنا مضبوط ہے کہ بم بھی پھٹ گیا، اللہ نہ کرے، لا سمح اللہ بذالک، اگر بم بھی پھٹ گیا تو مقام ابراہیم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کے نشانات نظر نہیں آتے. پہلے نظر آتے تھے، لوگوں نے اس کو ایسے رگڑ رگڑ کر جو ہے نا ان نشانات کو ختم کر دیا. اب صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کی بناوٹ نظر آتی ہے، انگلیوں کے نشانات نظر نہیں آتے. پہلے وہ نشانات اتنے واضح تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے جو پرنٹ تھے، ہمارے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں نظر آتے تھے. لیکن لوگوں کی رگڑ کی وجہ سے اور اس میں زمزم ڈال کر پینے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو گئے. اب صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کی جو بناوٹ ہے وہ باقی رہ گئی. اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو اس میں زمزم ڈال کر پینا چاہیے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں اور سلف سے چیز چلی آ رہی ہے. ہر طواف کے بعد، چاہے فرض طواف ہو، واجب طواف ہو، یا نفل طواف ہو، یا صرف طواف ہو، ہر طواف کے بعد وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا واجب ہے، جسے واجب الطواف کہا جاتا ہے. اور ان دونوں رکعتوں میں سنن نسائی کی روایت کے مطابق پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے. وہاں بہت ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت پر ہم متوجہ ہو جائیں گے.